اگر آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں تو سب سے پہلے تو داخل ہوتے ہی گاؤں میں آپ مکھیوں کا ایک غول ہے جو آپ کی طرف لپکے گا، یعنی آپ کو خوش آمدید کہے گا. خوش آمدید کہے گا. اگر پانی ہوگا تو وہ صاف نہیں ہوگا. جوہر آپ دیکھیں، جو لوگ انگلینڈ سے پاکستان آتے ہیں تو سب سے پہلے عام طور پر ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. یعنی بالکل ہوتا ہے. لاہور جیسے شہر میں بھی ہائیجینک کنڈیشنز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی باہر سے آتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ منرل واٹر جو یعنی کہ ایک باٹلڈ واٹر ہے وہ پیے، اور ٹیپ واٹر جو نلکے سے آتا ہے وہ نہ پیے. اور جب بھی پیتا ہے یا باہر دہی بھلے کھا لیتا ہے یا کسی اچھے کسی بھی ہوٹل پہ وہ کھا لیتا ہے، اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے. اچھا، اگر ہمیں ڈائریا چاہیے ہو تو ہم اگر آج لاہور کی زندگی چھوڑ کے کسی چک میں چلے جائیں تو ایک آدھ دن میں وہاں ہمیں جاتی ڈائریا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا اور ان کی ہائیجینک کنڈیشنز کا پھر اتنا فرق ہے. اچھا، اس کے علاوہ مچھر اور یہ مکھیاں، خوراک کی کمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر گاؤں میں کسی کو بخار ہو جائے جی 2 دن اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں بچ گیا ہوں، یعنی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں گیا. اچھا استاذ بھائی، ایک اور بات یہاں پہ میں کہتا چلوں، گاؤں میں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، متمول ہیں، اور انہوں نے اگر اپنی زندگی گاؤں میں رہتے ہوئے پانی کے حساب سے، کوکنگ کے حساب سے، اشیاء خورد و نوش کے حساب سے، ایئر کنڈیشننگ کے حساب سے وہ ساری چیزیں فیسلٹیز وہاں لے گئے تو ان کی پوزیشن اور جو ان کے گرد و پیش میں لوگ رہتے ہیں جو غربت کا شکار ہیں ان کی صحتوں کا کیا موازنہ ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا. گاؤں میں اس کا مطلب ہے کہ گاؤں بذات خود سے کوئی مسئلہ نہیں. جو زیادہ تر پاپولیشن گاؤں میں ہے وہ وہیں پانی پیتی ہے جہاں دوسرے جانور پانی پیتے ہیں. وہیں وہ کپڑے دھوتے ہیں، وہیں وہ غلاظت. تو استاد بھائی اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ صوبے جس طرح بلوچستان کا کوئی دور دراز حصہ یا ایون سندھ کا یا پنجاب کے دور دراز گاؤں یا ایسے حصے، وہاں پہ سچویشن خطرناک بری ہوگی، انتہائی بری. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہم عجیب و غریب ڈینائل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں. یہ ڈینائل کیا ہے؟ یعنی خود فریبی کی ایک کہانی. وہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک تانا بانا سا، ایک جالا سا بن لینا جس کے اس پار نہ دیکھنا، سمجھنا کہ دنیا افق تک ہے جبکہ دنیا تو افق کے اس پار ہوتی ہے. اچھا، نظر کیونکہ افق تک ہی آتا ہے. جی بالکل. اور یہ ایک یعنی ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں جیسے وہ کنویں کا مینڈک بن کے رہنے والی ایک بات ہے کہ یہ چھوٹی سی دنیا جو کنویں کے اندر، کیونکہ کنویں کا مینڈک جو ہوتا ہے وہ صرف کنویں کی دیواروں تک دیکھ پاتا ہے، اس کو اتنی ہی وہ لگتا ہے یہ سمندر ہے. جی اوکے. جو میں بات کر رہا تھا کہ گاؤں میں لوگ جو ہے معمولی پیٹ درد ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر جی تو وہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں. یعنی وہ ہر ایک کو سارے گاؤں میں خوشی خوشی بتاتا پھرتا ہے کہ میری تو چل چلاؤ کا وقت آ گیا. میں آپ کی بات یوں سمجھاؤں صداقت بھائی کہ ان کو اگر معمولی ڈائریا بھی ہو جائے تو اتنے وہاں پہ لوگ مرتے ہیں کہ عام بیماریوں سے لوگ گزر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بچ گیا اس وری. اچھا، تو لاہور شہر میں جب کوئی کسی ہسپتال میں جاتا ہے اور اسے 9 مہینے سے سال سے کینسر ہوتا ہے یا کوئی دل کا دورہ پڑتا ہے یا کوئی مائیکارڈیل انفارکشن کوئی بڑی سنجیدہ قسم کی ہوتی ہے، یہ تو لائف تھریٹننگ ہے، اس میں تو زندگی. تو جب وہ ہسپتال چلا جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کی زندگی ختم ہو جائے تو سمجھے ڈاکٹروں کی شامت آ گئی. وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ لڑائی مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں کہ چنگا بھلا ہسپتال آیا سی دیکھو ساڑا بنا. اچھا صاحب بھائی، یہ بات آپ نے جو کہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات اس لیے میں کہوں گا، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کیونکہ میرا بھی اس شعبے سے تعلق ہے ایز اے ڈاکٹر. تو ہم جب مریض کو جو پسماندہ معاشی طور پہ اور ایجوکیشن وائز جو پسماندہ ہوں ان کو جب ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہسپتال تے نہیں لے کے جانا، ہسپتال تے بندے مر جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے وہ کیا غلط کہتے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے کہ آج کل لاہور شہر میں کسی بھی انسان کے گھر پہ مرنے کے زیادہ امکانات ہیں یا ہسپتال میں؟ ہسپتال میں صداقت بھائی اس لیے کہ جب اس کی کریٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے آدمی کی تو گھر والے تو اس کو سنبھال نہیں سکتے. 1 نمبر 2 دنیا والے بھی یہ کہیں گے کہ تم اتنے بے وقوف آدمی ہو کہ اس کی یہ حالت ہے اور تم نے گھر پہ رکھا ہوا ہے. تو ہسپتال لے کے جاتے ہیں. جب ہسپتال لے کے جاتے ہیں تو اس کا وقت تو آ چکا ہوتا ہے تو وہاں فوت ہو جاتا ہے. اچھا، جب یعنی موت کا یہ تعلق جڑ گیا ہوا ہے کہ آخرکار انسان نے ہسپتال میں ہی مرنا ہے
تو ہسپتال کا تاثر یا امیج ذہن میں کیا بنے گا اعجاز بھائی؟ جس بندے کو بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت لاہور شہر میں اتنی آبادی ہے، سب نے آخرکار ہر ایک کا جنازہ سب سے پہلے ہسپتال سے ہی اٹھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو ہسپتال جاتا ہے وہ ہسپتال جانے کی وجہ سے مر جائے گا. ایک طرف تو لوگوں کا خیال ہے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہسپتال جاتے ہیں اور صحت یاب ہو کے آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہسپتال میں مر جائے تو لوگ فساد کر دیتے ہیں. لیکن آخرکار یہ طے ہے کہ جلد یا بدیر کوئی بھی ہم میں سے اس دنیا سے جائے گا تو وہ ہسپتال کے رستے سے ہی جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہسپتال کا قصور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے جب وہ آ جاتی ہے، جب اس کے سسٹمز بریک ڈاؤن کرتے کرتے بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آخرکار اس نے اس دنیا سے جانا ہے. اور اگرچہ انسان کی عمر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی تقریباً 50 سال میں اس میں ایوریج 50 سال کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی لوگ جو ہیں آج سے 50 سال کے بعد. آپ اپنے ایکسپیرینس سے اور اپنی ریسرچ سے بتا رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیے کہ آج سے 30 سال پہلے پاکستان میں شرح عمر جو تھی مردوں کی 42 تھی، اور اب کیا ہوگی 56. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 50 ایئرز میں ایون پاکستان اینڈ سچ کنٹریز میں یہاں بڑے برے حالات ہیں، پھر بھی بہت اچھے حالات. اور امریکہ میں 80-90 کے قریب پہنچ گئی ہے ان کی عمر، 80 تک 82 ایئرز ان کی جو ایوریج ایوریج کا بڑا خطرناک مطلب ہوتا ہے ایوریج. ہمارے ہاں ایوریجز خراب کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری ایوریجز خراب کرتی ہیں. یعنی بچے کی عمر جو ہے سال کی بھی نہیں ہوتی تو اس کو ایسی بیماریاں ہونے لگتی ہیں گاؤں میں یا ادھر ادھر جہاں زندگی کو شدید خطرات ہوتے ہیں. اور ابھی بھی ہسپتالوں میں سب سے زیادہ جو ہائی ڈیتھ ریٹ ہے وہ بچوں کے وارڈ میں ہوتا ہے، جہاں ہو سکتا ہے کوئی پھیپھڑے کی بیماری ہو جائے یا کوئی کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں وہ زیادہ تر لے بیٹھتی ہیں. اس دنیا میں فائٹ کرنے کے قابل نہیں ہوئے، ان کا قوت مدافعت کرنا پڑ جاتی ہے، پری میچورلی فائٹ کرنا.